عوامی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والے، انہیں چوری کرنے والے یا انہیں خریدنے والے افراد کے خلاف ایک سخت قانون جاری کر دیا گیا ہے۔ مطلب حکومت کی طرف سے عوام کے تحفظ کے لیے جو پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر لگایا جاتا ہے، جیسے اسٹریٹ لائٹس، مین ہول کے ڈھکن اور حفاظتی بار وغیرہ، اور اس قسم کی دوسری چیزیں صرف اب عام چیزیں نہیں بلکہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا نقصان جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ قانون اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انفراسٹرکچر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر اپنی جگہ پر نہ ہو تو یہ ایک جان لیوا جال بن سکتا ہے۔ اس لیے 19 فروری 2026 کو حکومت پنجاب نے ایک نیا اور سخت قانون جاری کر دیا، پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن آرڈیننس 2026۔ یہ آرڈیننس پنجاب میں فوراً نافذ کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا قانون ہے جس کا براہ راست تعلق ہماری سڑکوں اور گلیوں کی حفاظت سے ہے۔ اس قانون کا بنیادی مقصد پبلک انفراسٹرکچر کی چوری کو روکنا ہے، ان آتھورائزڈ ریموول کو کنٹرول کرنا ہے، ڈیمیج اور مس یوز سے حفاظت پہنچانا ہے اور ایک افیکٹو انفورسمنٹ میکینزم پرووائڈ کرنا ہے۔ اس آرڈیننس کے حوالے سے کچھ ڈیفینیشنز کو سمجھنا بھی ضروری ہے which has been given in section 2 of this ordinance۔ جیسے اس آرڈیننس کے مطابق تھیفٹ کیا ہے؟ بغیر اجازت کے انفراسٹرکچر اٹھانا یا لے جانا۔ دوسرا، ان آتھورائزڈ ریموول کرنا، یعنی بغیر اتھارٹی کے عوامی تنصیبات کو پوزیشن میں رکھنا، ٹرانسپورٹ کرنا یا سیل کرنا۔ تیسرا، اسکریپ ڈیلر، یعنی وہ شخص جو ان چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس آرڈیننس کے سب سے اہم حصے کی۔ تو سیکشن 4 کے مطابق عوامی تنصیبات کی چوری کرنے پر 1 سال سے 3 سال تک کی قید یا 2 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد سیکشن 5 کے مطابق تنصیبات کی ان آتھورائزڈ پوزیشن پر 1 سال سے 3 سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے سے 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اور سیکشن 6 کے مطابق انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے پر 3 مہینے سے 1 سال کی قید اور 50,000 سے 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اسکریپ بزنس کی، جہاں پر یہ آرڈیننس سب سے زیادہ سختی دکھاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اب کوئی بھی اسکریپ ڈیلر یا ری رولنگ پلانٹ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چیز چوری کی ہے، کیونکہ اس آرڈیننس کے بعد اب یہ رول ہے کہ اسکریپ ڈیلر صرف وہی چیز خرید سکتا ہے جو پوری طرح ڈی فارمڈ ہو، مطلب ایسی حالت میں ہو جو کہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ دوسرا، ری رولنگ پلانٹ والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہر چیز کو چیک کرے، مطلب یہ یقین دہانی کرے کہ یہ چیز اب دوبارہ کسی انفراسٹرکچر کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ مطلب اب یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ صرف اسکریپ دکھ رہا ہے، بلکہ اب پراپر ویریفیکیشن ضروری ہے۔ لیکن اگر اسکریپ ڈیلر یا فیکٹری اونر نے بغیر چیک کیے مال خرید لیا یا جان بوجھ کر ایسی چیز ڈیل کی جو ڈی فارم ہی نہ ہو تو پھر 3 سال تک کی جیل یا 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اس سب میں مدد کرتا ہے، مطلب اس چوری کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو وہ بھی سیم سزا کا مستحق ہوگا، اور یہی اوفینس ریپیٹ کرنے پر سزا بھی بڑھ جائے گی، یعنی ریپیٹ اوفینس پر 3 سال سے 6 سال تک کی قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ اس آرڈیننس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس میں صرف عوام کو ہی ذمہ دار نہیں بنایا گیا، بلکہ حکومت اور ڈپارٹمنٹس پر بھی کلیئر ڈیوٹی ڈالی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انفراسٹرکچر ہی خراب یا انسیف ہے تو ذمہ داری سرکاری اداروں کی بھی ہے۔ اس آرڈیننس میں اتھارٹیز کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی، انفراسٹرکچر کو سیف رکھنا، مطلب مین ہولز کور ہوں، اسٹریٹ لائٹس کام کر رہی ہوں، فینسز ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ریگولر انسپیکشن، یعنی ٹائم ٹو ٹائم چیکنگ کی جائے اور ریکارڈ مینٹین کیا جائے کہ کون سی چیز کس حالت میں ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ 10% ریزرو سٹاک رکھنا، یعنی اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے یا چوری ہو جائے تو اس کو فوراً ریپلیس کرنے کے لیے اسپیئر سامان پہلے سے اویلیبل ہو۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم لیگل پریزمپشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی انلیگل انفراسٹرکچر ملتا ہے تو کورٹ تب تک اس کو گلٹی سمجھے گی جب تک وہ خود اپنی انوسینس ثابت نہ کرے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص انفراسٹرکچر کی چوری یا اس کی خرابی سے ریلیٹڈ کوئی کمپلین دیتا ہے تو اسے ریوارڈ بھی مل سکتا ہے، یعنی اب عوام بھی انفورسمنٹ کا حصہ بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی اوفینس کی وجہ سے انجری یا ڈیتھ ہو جائے تو سزا پاکستان پینل کوڈ 1860 کے مطابق ہوگی، اور ان اوفینسز کا ٹرائل 3 مہینے کے اندر اندر مکمل کیا جائے گا۔ So this ordinance is basically a wake up call۔ ایک چھوٹی سی چوری، ایک مین ہول کور اٹھانا یا اسٹریٹ لائٹ ڈیمیج کرنا، یہ صرف پراپرٹی کا نقصان نہیں بلکہ کسی کی زندگی کا نقصان بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اب قانون بھی سخت ہے، مانیٹرنگ بھی سخت ہے اور سزا بھی بھاری ہے۔